ابا کے مرنے کے بعد بیٹوں اور بیٹیوں نے ساری جائیداد ہڑپ کی اور کوئی امریکہ تو کوئی کینیڈا چلا گیا اور ماں مزدور ظفر کے حصے میں آئی جو سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگ کر بوڑھی ماں کا پیٹ پالتا اور اماں سے کہتا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا، اماں مجھے معاف کر دینا۔ اماں اسے سینے سے لگا کر سسکیاں بھر کر روتی۔ ظفر کے حصے میں جو مکان آیا تھا 5 سال بعد بھائی اور بہنیں اس کا بھی حصہ کرنے آ گئے تو ظفر نے وہ مکان ان کو دے دیا اور ماں کو لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو پورا محلہ زوروں کو تار رونے لگا۔ تو اچانک میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں پر اعتبار کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہی یوں مخلص ہیں جیسے میرے باپ میرے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں، مگر مجھے اس بات کی خبر کہاں تھی کہ میرے بہن بھائی تو در حقیقت منافقت کا لباس پہنے اوڑے ہوئے ہیں، اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ میری جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے پہلے ہی دن جب میری ماں ہسپتال سے گھر آ رہی تھی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں میری ماں باپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی چوٹیں آئی تھیں۔ میری ایک ٹانگ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، بڑی 4 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے جب میرا علاج کیا کہنے لگے میری ہڈیاں بہت نرم ہیں، اس لیے دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گی اور میں عام انسانوں کی طرح چلنے لگوں گا، مگر ڈاکٹروں نے بھی کچھ لاپرواہی کر دی کہ میری ہڈی تو جڑ گئی مگر ایک ٹانگ دوسری جگہ سے ٹوٹ گئی اور لڑکھڑا کر چلنے لگا۔ جب تک میرا دایاں ہاتھ میری دائیں ٹانگ پر نہ ہوتا میں چل ہی نہیں پاتا، منہ کے بل زمین پر آ گرتا۔ میرے 5 بہن بھائی اور میں تھا، وہ سبھی مجھ سے بڑے تھے۔ میری ماں نے جب بھی مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بہت رویا کرتی، میرے ابو انہیں حوصلہ دیا کرتے۔ ماں بہت ہی نرم دل اور پرخلوص عورت تھی، وہ رو رو کر میرے ابو سے کہنے لگتی کہ ابھی تک تو ہم زندہ ہیں، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا اور اس دنیا کو تو تم جانتے ہو۔ تبھی میرے بہن بھائی میرے پاس چلے آتے اور میری ماں باپ کو حوصلہ دے کر کہتے کہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، ہم اس کا دیکھ بھال کریں گے، اسے بالکل یوں لگے گا جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ مجھے شروع سے ہی میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت پیار و محبت سے پروان چڑھایا تھا۔ میں جب اسکول جانے کی عمر کا ہوا تو مجھے بہت زیادہ بے چینی تھی، خوف تھا کہ جب اسکول گیا تو سب میری ایک ٹانگ چھوٹی ہونے کی وجہ سے مذاق اڑائیں گے۔ جیسے میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا، جب اسکول گیا تو بچے میرا بے حد مذاق اڑاتے، بار بار مجھے دھکے دے کر گرا دیتے۔ میری تو ٹانگ میں ہی مسئلہ تھا، ہر وقت در بدر روتا رہتا، مجھے اٹھنے میں بہت تکلیف ہوا کرتی، جبکہ میرے اساتذہ بھی مجھ پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا کرتے، ذرا سی غلطی ہو جاتی تو فوراً مارنے پیٹنے لگتے۔ میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے لگا، میں روتے ہوئے گھر واپس آ گیا اور ماں کو ساری داستان رو کر سنانے لگا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اب اسکول میں دوبارہ نہیں پڑھنے جاؤں گا۔ میرے بہن بھائی بھی پریشان ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ آج پڑھو گے تو کل ہی دنیا میں اپنا نام کیسے بناؤ گے، ماں باپ کا نام روشن کیسے کرو گے، مگر میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، شاید اس لیے تاکہ مجھے کوئی اپنی کمزوری کا احساس نہ ہو، جبکہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کافی سخت ہوتا۔ جتنی وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اتنی وہ باقی 5 بہن بھائیوں سے بالکل بھی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی جیلسی بھی پیدا ہونے لگی۔ اکثر بول پڑتے کہ امی آپ ظفر سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں، اس کی عادی بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں کرتی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں، اتنا بڑا ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود آج تک آپ نے اس کے ہر کام میں مدد کی ہے، اسے یوں سنوارتی ہیں جیسے 2-3 سال کا بچہ ہو۔ یہ بات سن کر میری ماں مجھے پیار سے پکار کر کہہ دیتی کہ یہ تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، میرا بس چلے تو میں اپنا دل نکال کر اسے تحفے میں دے دوں۔ یہی باتیں تھی جنہوں نے میرے بہن بھائیوں کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ بغض رکھنے لگے، مگر اوپر سے میٹھی چوری بن کر مجھ سے محبت جتایا کرتے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جن بہن بھائیوں پر میں اپنی جان نچھاور کرتا ہوں وہ میرے بارے میں اس قدر غلط سوچ رکھتے ہیں۔ میرے ابو کا کارخانہ تھا، پہلے تو وہ ایک چھوٹی سی چمڑے کی دکان پر کام کرتے، مگر جیسے جیسے بھائی بڑا ہوا اور اس نے پڑھائی کی تو دونوں بھائیوں نے مل کر ابا کو خود کارخانہ بنا دیا اور یوں وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ ہم لاکھوں میں کھیلنے لگے تھے،
ہمارا تو اب کسی سے مزاج ہی نہ ملتا۔ کئی زمینیں خرید کر اور فلیٹس بنا کر ہم لوگ کرائے پر دے رکھے تھے۔ ہماری اس قدر آمدنی ہو چکی تھی کہ ہمیں اندازہ ہی نہ تھا۔ ہر طرف خوشحالی خوشحالی تھی، مگر نہ جانے کیوں ہمیں ایک سادگی پسند سا لڑکا تھا۔ میرے بہن بھائی اور ماں باپ بہت خوش رہنے لگے۔ وہ روزانہ باہر گھومنے پھرنے جاتے۔ جب مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہتے تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر میں ہی رہ جاتا۔ نہ جانے کیوں مجھے باہر کی دنیا سے خوف محسوس ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے باہر گیا تو مجھے لوگ گور گور کر دیکھیں گے۔ ان کی نظروں کا سامنا میں بالکل نہیں کر سکتا۔ میں دنیا سے کتراتا تھا، اور خاص کر اس بات سے خوف کا تھا کہ اگر میں اپنے پیارے اور ٹھاٹ باٹ والے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر گیا تو جب ان کے ساتھ لڑکھڑا کر چلا تو ان کی تذلیل ہوگی۔ میں خود کو ان سے بہت زیادہ کمتر سمجھنے لگتا، کیونکہ یہ ساری شان و شوکت تو میرے بھائیوں کی محنت تھی، میرے ابو کی محنت تھی۔ میرا کیا سروکار؟ میں تو ہر وقت گھر میں کسی فضول چیز کی طرح پڑا رہتا۔ ماں باپ بھی میری خاطر گھر رک جایا کرتے۔ وہ کہنے لگتے کہ اگر ہمارا بیٹا باہر نہیں جائے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ بہن بھائیوں کا چہرہ اتر جایا کرتا۔ وہ کہنے لگتے کبھی تو ظفر کے علاوہ ہمارے بارے میں بھی سوچ لیا کریں۔ جب دیکھیں آپ اس کی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی تو ہماری خوشیوں میں بھی شامل ہو جایا کریں۔ مجبوراً ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑتا اور گھر میں بیٹھ کر روتا رہتا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا رہتا کہ آخر کیوں میرے ساتھ یہ مزوری لگائی۔ اگر میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا تو شاید میری بھی اپنی ایک شان ہوتی۔ میں اٹھ کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے لگا۔ میرا تو اس حادثے نے حال ہی برا کر دیا تھا۔ میں 21 سال کا ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس طرح سوکھا تنکا تھا جیسے گویا کوئی عادی مریض ہو۔ میری ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور میری ایک ٹانگ بھی بہت کمزور تھی۔ میں اپنا بوڑھا اور بے ڈنگ سا جسم وجود دیکھ کر واپس آ کر بیٹھ گیا اور گڑ گڑ کر روتا رہتا۔ میں نے خود کو بالکل ہی دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ میرے باپ کے صرف 5 ہی اولادیں ہیں۔ مجھے تو سب بھول ہی چکے تھے۔ کوئی اکا دکا لوگ جانتے تھے کہ میں بھی زندہ ہوں اور اسی گھر میں رہتا ہوں۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور میرے ابو کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے۔ ایک روز انہوں نے سب بچوں کو اپنے پاس بلوایا۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہوں نے سب کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جائیداد اپنے بچوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ انہوں نے وکیل کو بھی بلا رکھا تھا۔ میری ماں بھی وہیں پر موجود تھی اور میرے سارے بہن بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ میں وہاں پر نہیں گیا تھا، مگر جب میری ماں نے مجھے آواز دی تو میں کمرے میں چلا آیا۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر میرے بہن بھائیوں کا چہرہ بگڑ گیا تھا، گویا میری موجودگی انہیں پسند ہی نہ آئی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور خاموشی سے سر جھکا کر امی کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میرا نام لیا اور کہنے لگے کہ ظفر بیٹا ادھر میرے پاس آؤ، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے یوں بہن بھائیوں میں مجھے مخاطب کیا تو میرے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہیں باقی بہن بھائیوں کے چہرے پر ناگواری بھر آئی۔ میں جانتا تھا کہ انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں آیا۔ میں اٹھا اور چلتے ہوئے ابو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ابو کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا کر روتے ہوئے بولا کہ جی حکم کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو عقب سے میرے بھائی کی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، گویا وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو، مگر میرے ابو کچھ بولنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وکیل سے کہا کہ میں جو زمین اور جائیداد جس بیٹے کے نام کر رہا ہوں تم وہ لکھتے جانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری بہنوں سے جائیداد کا بٹوارا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میری بہنوں کو ان کا حق ادا کیا اور چھوٹے بھائی کو اس کا حصہ دیا۔ اب پیچھے میں اور میرا بڑا بھائی ہی بچے تھے اور جائیداد کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی موجود تھا۔ میرے ابو نے ابھی میرے بڑے بھائی کا نام لیا ہی تھا کہ ان کی سانس پھولنے لگی۔ امی اور ہم بھاگ کر ابو کے پاس آئے اور انہیں اٹھا کر پانی پلانے لگے۔ ابھی پانی کا ایک گھونٹ ان کے حلق سے اتر رہا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بڑا بھائی ابو کو بار بار بلا کر سوال کرنے لگا کہ ابو اٹھیں، آپ نے یہ کیا سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں کہ میری جائیداد کون سی ہے؟ تو ماں جھڑک کر کہنے لگی کہ تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہے، انہیں ہسپتال لے کر جاؤ، تمہیں جائیداد کی پڑی ہے۔ مگر وہ تو اسی وقت دم توڑ چکے تھے۔ ابو کے جانے کا صدمہ سب سے زیادہ تھا۔
میری امی تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی بہن بھائیوں کو صدمہ نہیں تھا، مگر ان کے چہرے پر وہ غم اور دکھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کو بیٹھے بٹھائے وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن چکے تھے۔ ان کے چہرے سے تو وہ لالچ اور تکبر جھلک رہا تھا۔ ابو کو دفن کر دیا گیا اور ابھی ہم سب ابو کی تدفین کر کے واپس آئے ہی تھے کہ بڑا بھائی آ کر کہنے لگا کہ پیچھے جو جائیداد بچ گیا اس کا وارث صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ ابو نے اس وقت میرا ہی نام لیا تھا جب وہ وفات پانے والے تھے۔ میری ماں نے ایک بے یقینی نظر بیٹے پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ابھی تو تمہارے ابو کو قبر میں اتار کر آئے ہیں۔ آج ان کی قبر میں پہلی رات ہے اور تم ابھی سے یہ سب باتیں کرنے لگی ہو۔ کیا تمہیں ابو سے زیادہ اس جائیداد کی فکر ہے؟ اس وقت تو بھائی خاموش ہو گیا، مگر چند روز بعد اس نے وکیل سے کہہ کر وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ سب بہن بھائی امیر ہو چکے تھے، کروڑوں کے مالک تھے، عیاش کرنے لگے۔ انہیں تو ذرا بھی غم نہیں تھا کہ ابو کو فوت ہوئے ابھی صرف 8 دن ہی ہوئے ہیں۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے اور جب خبر ملی کہ بڑے بھائی نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لیا تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ یہ کیا بےہود کی ہے، اس جائیداد میں صرف تم ہی نہیں بلکہ ظفر بھی برابر کا حصے دار ہے۔ تم دونوں ہی رہتے تھے، پھر تم نے ساری جائیداد اپنے نام کیوں کروا لی؟ اتنا سننا تھا کہ بڑا بھائی نخریلے سے انداز میں سر جھٹک کر ماں سے کہنے لگا کہ اس نے آج تک کیا کیا ہے؟ پہلی جماعت میں اسکول ڈالا تو روتا پیٹتا گھر واپس آ گیا تھا۔ آج تک نہ اس نے کارخانے کا کام سنبھالا، نہ ایک چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھی ہے۔ پھر آخر اس کس بات کا حصہ ہے؟ اس کو تو میں نے پروان چڑھایا ہے۔ آج تم لوگ کروڑوں میں کھیل رہے ہو، وہ تو صرف اور صرف میری اور میرے بہن بھائیوں کی محنت سے ہے۔ اس ظفر نامی بیماری کو ہم جانتے ہی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں صدمے کے مارے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنے لگا جو بالکل ہی پرائے سے ہو چکے تھے۔ ماں تو صدمے سے زمین پر گر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو کروڑوں کی جائیداد مل چکی ہے، بھلے ہی ظفر نے کچھ نہ کیا ہو، مگر وہ تم لوگوں کے باپ کی اولاد ہے اور اس کا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے۔ مگر میرے بہن بھائی تو اس قدر دولت کے نشے میں دھت ہو چکے تھے کہ ماں کی عزت کی پرواہ نہ رہی۔ اگلے چند روز میں سبھی بہن بھائیوں نے ورلڈ ٹور کا پلان کیا۔ کوئی کینیڈا چلا گیا تو کوئی امریکہ۔ وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے وہاں چلے گئے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ ہم لوگ وہیں پر سیٹل ہو جائیں گے، اگر اچھی لڑکی مل گئی تو وہیں پر شادی بھی کر لیں گے۔ سب اپنی اپنی مرضی کے مالک تھے۔ میری ماں ان کو روکتی رہی، مگر 15 دنوں کے اندر اندر ہماری تو زندگی بدل چکی تھی۔ سارے بہن بھائی دوسرے ممالک میں جا چکے تھے، ہر چیز ان کے نام ہو چکی تھی، سوائے ہمارے آبائی گھر کے۔ وہی چھوٹا سا گھر جہاں پر ہم لوگ رہ رہے تھے، بڑی کوٹھیاں اور بنگلے تو سب بھائیوں کے نام ہو چکے تھے۔ میں اور ماں اپنا سامان اٹھائے واپس بسیدہ سے گھر میں آ گئے۔ میری ماں روتی رہتی، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے جو اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال سکتا۔ ماں کے پاس جو جمع پونجی تھی اس سے ماں کا راشن لے آیا اور ہم کھانا کھانے لگے تو موبائل کو بیچ ڈالا اور اپنی ماں کی دوائی لے آیا اور گھر کا خرچہ پورا کرنے لگا۔ مگر آخر کتنے روز پیسوں سے گھر چلتا؟ میری ماں بھی اپنی بے وفا اولاد کو سوچ کر بیمار رہنے لگی۔ انہیں دل کی بیماری لگ گئی تھی۔ وہ اکثر یوں ہی بستر پر پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہیں حوصلہ دیتا اور سمجھاتا کہ آپ پریشان مت ہوا کریں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میں کسی بھی طرح کر کے آپ کا علاج کرواؤں گا اور آپ کو اس بیماری سے نجات دلواؤں گا۔ ہم بہت جلد دوبارہ پہلی والی حالت میں آ جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود میری ماں روتی رہتی اور کہتی کہ مجھے معاف کر دے، آج تیرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اس میں تو کسی کی غلطی نہ تھی، یہ تو صرف میرے بہن بھائی تھے جو بے وفا نکلے تھے۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ آج ضرور کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ آج صبح سے ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں گھر سے نکلا اور مارے دکان پر کام ڈھونڈنے لگا، مگر کسی نے مجھے کام پر نہ رکھا۔ سب میری مزدوری دیکھ کر مجھے نکال دیتے کہ تم آخر یہاں پر کیسے کام کر سکتے ہو۔ آخر ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ کئی لوگ وہاں پر بیٹھے لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے۔ کوئی سڑک کنارے بیٹھا تو کوئی اس کے پاس۔ میں نے بھی اپنی نفس عزت کو ایک طرف رکھا اور چلتا ہوا ان بکھاریوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ تبھی ایک شخص نماز پڑھ کر باہر نکلا اور اس نے میرے ہاتھ پر 50 روپے رکھ دیے۔
50 روپے دے کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، مگر میں کیا کرتا، مجھے یہی کام بہتر لگا اور میں سڑک پر بھیک مانگنے لگا۔ میں جب پیسے گھر لے کر آیا تو ماں کہنے لگی، یہ تم اتنے پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اس روز میں نے 500 روپے کمائے تھے۔ میں نے ماں سے کہا کہ چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں، اس کے پیسے ملے ہیں، تو ماں خوش ہو گئی، مگر اس کے باوجود میں شرمندہ تھا، تو اپنی ماں کو واپس پرانی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اور میری ماں اب ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے۔ میری ماں بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ 4-5 سال گزر چکے تھے اور اتنے عرصے میں میرے بہن بھائیوں نے ایک بار بھی پلٹ کر ہمارا حال دریافت نہیں کیا تھا۔ انہیں تو پیسے مل چکے تھے، ہمارا نہ صحیح کم از کم اپنی ماں کا خیال کر لیتے۔ 5 سال گزرے تو ایک روز جب میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکلا تو مجھے اپنے پرانے بنگلے کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ میں حیرانگی سے دیکھنے لگا، اس کا گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ شاید میرے بہن بھائی واپس آ چکے تھے۔ کسی کی بیوی گوری انگریز تھی تو کسی کی عجیب و غریب شکل کی مالک۔ وہ لوگ مسلمان تو بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں اپنی ماں کا خیال آ گیا ہو۔ میں فوراً واپس گھر لوٹا اور ماں کو یہ خوشخبری سنانے لگا۔ کچھ دیر بعد میرے بڑے بہن بھائی میرے گھر آئے۔ وہی بوسیدہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے سے تکبر ٹپک رہا تھا۔ آ کر بغیر کوئی تمید باندھے اور ماں کا حال احوال پوچھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس کا بٹوارا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ ساری جائیداد تو میری بنائی ہوئی تھی جس کا حصہ ہوا ہے، جبکہ یہ گھر تو ہمارا آبائی گھر ہے اور میرے باپ کا بنایا ہوا ہے۔ گھر میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا کہ کیا وہ کروڑوں کی جائیداد کم پڑ گئی تھی جو اب اس پوسیدہ گھر کو بھی لوٹنے چلے آئے؟ اتنا سن کر بھائی نے میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ میں خاموش رہ گیا۔ میری ماں تو اس وقت دوا لے کر سو چکی تھی، اگر وہ منظر دیکھتی تو شاید دم توڑ جاتی۔ میں نے خاموشی سے گھر کے کاغذات بھائی کے حوالے کر دیے۔ وہ کہنے لگا کہ اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤ۔ بہرحال میری ماں نے جا کر جب یہ منظر دیکھا تو فوراً بچوں کو بددعا دے کر بولی کہ تم لوگ کنگال ہو کر رہ جاؤ گے، تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں اور میری ماں گھر سے اپنا سامان لے کر نکل گئے۔ بھائیوں نے تو 5 سال میں ساری جائیداد اڑا دی تھی اور اب ان کے پاس کوئی کروڑ روپے نہ رہے تھے۔ انہوں نے جو بزنس کیا تھا وہ بھی ڈوب چکا تھا۔ اب نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے وہ اس گھر کی زمین کو بیچنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کو لے کر باہر نکل گیا تو ماں روتے ہوئے بولی، بیٹا تو گزارا کر لے گا، مگر میری ذمہ داری تجھے بھاری پڑے گی، میری ذمہ داری تو مجھے مار ڈالے گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہ دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اتنا کہہ کر ماں فوراً ہاتھ چھڑوا کر سڑک کی جانب بھاگی۔ دوسری جانب سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ لڑکھڑاتا ہوا ماں کے پیچھے بھاگا، مگر تبھی ماں گاڑی سے جا ٹکرائی۔ یہ تو شکر ہے کہ گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی، میری ماں بے ہوش ہو گئی تھی۔ گاڑی والا اترا اور میری ماں کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ میں بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں کھلی کتاب کی طرح سب کچھ اس کے آگے بتانے لگا، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے بھائیوں نے جو کیا اس کی سزا خدا ضرور دے گا، مگر میں تمہیں تمہارا حق دلوا کر رہوں گا۔ وہ شخص ایک وکیل تھا اور اچھے خاصے اثر و سراغ رکھنے والا تھا۔ اس نے میرا کیس لڑا۔ میرے بھائیوں سے میرا حصہ کھا چکے تھے، مگر اس نے مجھے اور میری ماں کو میرے بھائیوں سے کروڑوں کی جائیداد واپس دلوائی اور پھر مجھے اپنی کمپنی میں کام سکھایا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، مگر اس نے مجھ پر 2-3 سال لگا کر سارا کام سمجھایا، میرے لیے باقاعدہ استاد رکھا۔ یقیناً اس جیسے فرشتہ صرف لوگ دنیا میں بہت کم ہیں۔ اس نے ہر ایک ہنر سکھایا اور کچھ ایسا کام بتایا جو میں گھر بیٹھ پر کمپیوٹر پر کر سکتا تھا۔ گھر رہ کر وہ کام کرتا اور مہینے کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ جایا کرتی۔ میری ماں خوش تھی اور میں بھی بہت خوش تھا کہ میں بیکار نہیں، بس خود کو کمتر سمجھ کر اس دنیا سے کنارہ کر لیا تھا، جبکہ ہیرے کی پہچان صرف ہیرا ہی کر سکتا ہے۔ میرے بھائی تو کنگال ہو چکے تھے۔ چند ہی سال بعد وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے تھے اور واپس میرے در پر لوٹ آئے۔ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میری ماں سے کہنے لگے کہ انہیں نکالو اس گھر سے جیسے انہوں نے ہمیں نکالا تھا۔ میں نے ایک نظر بھائیوں پر ڈالی، ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جب ان کے پاس پیسے آئیں تو وہ دوبارہ برے بن جائیں، مگر میں ان جیسا نہیں تھا۔ انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی اور انہیں نیا کاروبار بھی شروع کر کے دیا۔ وہ شرمندہ سے تھے، مجھ سے معافی مانگتے رہتے، مگر میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے انہیں معاف کر دیا۔ میری ماں کو مجھ پر فخر تھا
اور یقیناً میرے باپ کو بھی ہوگا، مگر خیر اگر میں انہیں دھوکے دے کر گھر سے نکال دیتا تو ان میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہتا۔ میں اپنے بھائیوں جیسا نہیں تھا اور نہ ہی بننا چاہتا تھا، بس ایک اس نیک شخص کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج اس قابل بنایا تھا، میرے ہنر کو روشناس کیا تھا۔ کاش میرے بھائیوں نے مجھے یوں مضبوط کیا ہوتا تو میں بہت پہلے احساس کمتری سے نکل کر بہت آگے پہنچ جا چکا ہوتا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔